بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں ویلکم کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ سیگمنٹس کو شروع ہونے سے پہلے آئیے اپنے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام بچوں کی شام میں مختلف سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا آج کا سوال ہوتا ہے جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے کیا جاتا ہے۔ تو سوال ہے آپ کا، وہ کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں سے 2 ہی بار آتی ہے؟ ایسی کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك
وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، خوب خوب برکت عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. الحمدللہ پہلا اپنا سیگمنٹ ہمارا تلاوت قرآن پاک ہو چکا ہے، پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان، بچوں کی شان. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، ہے شہر سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. کیا خوب مکہ مکہ، کیا خوب مکہ مکہ سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں. جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیلے قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دیتے قسمت چاہتے ہیں جس کی کم گھر میں. جگا دیتے قسمت چاہتے ہیں جس کی کم گھر میں. جگا دیتے قسمت چاہتے ہیں جس کی کم گھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کہ طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. امنگے جوش پر آئی، ارادے گدگداتے ہیں.
طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو مدینے کی طلب میں جو نہیں لیتے ہیں جنت کو تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں تشریف لا کر حضرت رضوان مناتے ہیں کے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں کے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا جمیل قادری کو دیکھ کر حوروں میں گل ہوگا یہی ہے وہ کہ جو جاتے حبیب حق سناتے ہیں یہی ہے وہ کہ جو جاتے حبیب حق سناتے ہیں امت کے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں امت کے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائیں آمین. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آج کا سوال ایک بار آپ کو پھر دہرا دیتا ہوں. آج کا سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں صرف 2 ہی مرتبہ آتی ہے. آج کا سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں صرف 2 ہی بار پڑھی جاتی ہے. آج کا سوال وہ کون سی نماز ہے جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور سال میں 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے. صلو علی حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ یہاں پر بچے ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں لیکن یہ جواب کس سے کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے آپ سے ہی پوچھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پاس کچھ کالس آئی ہیں آئیے ان کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام محمد عادل ہے میں نواسا سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب عید کی نماز سے جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. درست جواب کیا ہے؟ عید کی نماز. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی میرا نام ریان رضا ہے میں سرگودا سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. عید کی نماز کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ ساریہ من چنابال سے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. عید کی نماز. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا عید کی نماز جس کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں 2 بار ہی پڑھی جاتی ہے. ماشاء اللہ. کچھ جوابات لیے ہم نے کچھ کالس لیے اپنے پروگرام میں تو ایک اور کال لیتے ہیں پھر اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. جی میرا نام احمد رضا تاری ہے. میں صادق آباد سے عرض کر رہا ہوں. مبین بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے نماز عید. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آمین. ماشاء اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا عید کی نماز یعنی
وہ سال میں 2 ہی بار پڑھی جاتی ہے اور اس کی 2 رکعتیں ہی ہوتی ہیں، اور آپ کا جواب درست ہے. جواب درست ہے نا؟ سارے مل کے بولے آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. آپ لوگ ساتھ نہیں دے میرا، اکیلے پروگرام کر رہا ہوں، آپ لوگ بھی تو پروگرام میں ہے نا، سب مل کے کریں. بچوں کی شام میں ہے اور انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام بھی کرنا ہے. چلے نعرے لگاتے ہیں کچھ. ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی حسن حسین بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے کا، اور اگلا سیگمنٹ اس کا نام ہے ایک واقعہ. بچوں کی شان بچوں کی شان. جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہم واقعہ سننے والے ہیں وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور ہمیں اس واقعے سے ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا. تو کہیں مت جائیے گا، ہمارے آخر تک ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت ساری باتیں اچھی معلوم ہوں گی انشاءاللہ. چلتے ہیں واقعے کی طرف. پیارے بچوں، جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اور بظاہر ان کا کوئی بہت بڑا عمل، نیک عمل نہیں تھا. اس شخص کے انتقال کے بعد پیارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ کس نے فرمائے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. کیا دیتے ہوئے فرمایا؟ غیب کی خبر دیتے ہوئے. پھر اس کے بعد ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، اس پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. پھر اس کے بعد ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل بتائیں، کہ ان کا کوئی خاص عمل بتائیں، کہ ان کا کوئی خاص عمل بتائیں. تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتے ہیں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے. سبحان اللہ. جب بھی اذان ہوتی تو وہ اس کا جواب ضرور دیتے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت ہو. آمین. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا. تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوت ہونے والے شخص کے بارے میں بتایا کہ اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ. اور بچوں، ہمیں اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے اس شخص کو اذان کا جواب دینے کی وجہ سے جنت میں داخل کیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی اذان ہو تو ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں، اذان سنیں اور اس کے جواب دینے کی عادت بنائیں. جو آج ہمیں اس واقعے سے جو نیکی کی بات معلوم ہوئی وہ یہی ہے کہ ہمیں اذان کا جواب دینا چاہیے. سارے کام کاج چھوڑ کے، تمام کام کاج چھوڑ، جو بھی آپ امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں سب چھوڑ دیں اور اذان کا جواب دیں اور مسجد جائیں نماز پڑھنے کے لیے. اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں فضول کاموں سے بچنے اور اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. ماشاء اللہ. تو آپ نے واقعہ سنا. اب ایک سوال کروں گا میں آپ سے. سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ یہ واقعہ کس نے بیان کیا؟ کون بتائے گا؟ چلے آپ بتائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا جواب
درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی, یعنی جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا, اس کا انتقال ہو گیا اور بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. اللہ پاک نے انہیں بخش دیا, کس وجہ سے کہ وہ اذان کا جواب دیتے, جب بھی اذان ہوتی تھی تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. ماشاء اللہ. جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے بزرگوں کے عقیدے. بچوں کی شان, بچوں کی شان. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, آج ہم سیگمنٹ بزرگوں کے عقیدے میں ایک بہت بڑے بزرگ رحمت اللہ علیہ کا مبارک عقیدہ سنیں گے. تو پیارے بچوں, شیخ ابو الحسن قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے مدرسے میں موجود تھا کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بزنس مین آیا جس کا نام ابو غالب فضل اللہ بغدادی تھا, اور اس نے غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ اے میرے سردار, آپ رحمت اللہ علیہ کے نانا جان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کو دعوت میں بلایا جائے اس کو دعوت قبول کرنی چاہیے, اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میرے گھر دعوت میں تشریف لائیں. غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, جی ہاں آ جاؤں گا. شیخ ابو الحسن قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اس بزنس مین ابو غالب کے گھر پہنچ گیا, اور جب ہم گھر میں آئے تو دیکھا کہ بغداد کے علماء کرام بھی اس گھر میں موجود تھے. ہمارے آنے کے بعد دسترخوان بچھایا گیا جس میں تمام مزیدار کھانے موجود تھے. اس کے بعد دو آدمی ایک بڑا صندوق یعنی باکس لے آئے اور اسے دسترخوان کے ایک طرف رکھ دیا. پھر بزنس مین ابو غالب نے کہا, اجازت ہے, کھانا شروع کیجئے. اس وقت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سر جھکائے ہوئے اور آپ نے کھانا نہیں کھایا. آپ رحمت اللہ علیہ کے نہ کھانے کی وجہ سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا. شیخ ابو الحسن قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, پھر تھوڑی دیر بعد غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر اٹھا کر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ صندوق یعنی باکس اٹھا لائے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے فرمان پر ہم نے صندوق آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا صندوق یعنی باکس کو کھولا جائے. ہم نے باکس کو کھولا تو دیکھا کہ اس بزنس مین ابو غالب کا بیٹا موجود تھا جو پیدائشی بلائنڈ اور بہت زیادہ بیمار تھا. صندوق کھلوانے کے بعد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اس بزنس مین ابو غالب کے بیٹے سے کہا, قم باذن اللہ, یعنی اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا. شیخ ابو الحسن قریشی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ بزنس مین ابو غالب کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ چکی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا. اللہ. پیارے بچوں اور کڈس, مدنی چینل کے ناظرین, اس واقعے سے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا یہ عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ پاک نے انہیں بیماروں کو شفا دینے کی طاقت عطا فرمائی ہے. تبھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک بلائنڈ اور بیمار بچے کو اللہ پاک کی عطا سے صحت مند کر دیا. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی بزرگان دین رحمت اللہ علیہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. آمین. جاک نبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ غلطیاں آئی ہیں آپ کی تو وہ درست کر دوں میں. جی. غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے فرمان پر انہوں نے صندوق سامنے لایا کر رکھ دیا. پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے حکم دیا کہ صندوق یعنی باکس کھولا جائے. ہم نے اس باکس کو کھول دیا. کھولا تو دیکھا کہ اس میں بزنس مین ابو غالب کا بیٹا موجود تھا جو پیدائشی اندھا یعنی بلائنڈ تھا اور بہت زیادہ بیمار تھا. صندوق کھلوانے کے بعد غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے اس بزنس مین ابو غالب کے بیٹے سے کہا, قم باذن اللہ,
یعنی اللہ پاک کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ شیخ ابو الحسن قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہنے کی دیر تھی کہ بزنس مین ابو غالب کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو کر کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی آ چکی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کبھی بیمار ہوا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عقیدوں پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ کتنا پیارا انہوں نے واقعہ بتایا اور ماشاء اللہ کتنا پیارا انہوں نے عقیدہ بتایا، بزرگوں کا عقیدہ، یعنی حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ تھا۔ ماشاء اللہ جی، تو اب کچھ کال شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ جی کال سے لیں۔ میرا نام یاوے احمد ہے، میں میرپور خاص سے بول رہی ہوں۔ پھر بھائیان میں آپ کو شاہ کا جواب بتا کی شام میں تو رکعت نماز عید الفطر کی ہوتی ہے اور 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یاور بھائی کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ، بہت چھوٹے تھے، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ کو میں اس کی ٹرانسلیشن کر دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 2 رکعتیں جو سال میں 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں عید کی، تو انہوں نے بتایا ایک تو عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد حسان ہے، آپ کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز۔ ماشاء اللہ، عید کی نماز۔ آپ کا جواب آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام خدیجہ طاہرہ ہے، ماشاء میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں۔ میں آج منی مقصد لاؤں گی، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام سمرن سہیل ہے۔ میرا نام ممتاز سہیل ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا اور جواب دیا عید کی نماز۔ ماشاء اللہ، جواب درست ہے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام زینب فاطمہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ آج کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں۔ لک لک خیرہ۔ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد ارمان اطاری ہے، میں کوٹلہ گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا عید کی نماز۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے ہمیں سوال کا جواب بتایا اور کیا جواب بتایا؟ عید کی نماز۔ ماشاء اللہ۔ تو آئیے اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ اگلے سیگمنٹ کا نام کیا ہے ہمارا؟ سیوک سینس۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سیگمنٹ سیوک سینس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم سب اچھا مسلمان اور ملک کا اچھا شہری بننا چاہتے ہیں، لیکن کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ اچھا مسلمان بننے کے لیے جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ قرآن پاک اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسی طرح اچھا شہری بننے کے لیے ملک کے قانون پر عمل کرنا ہے۔ سیوک سینس میں ہم نے کئی ٹاپکس پر بات کی ہے، جیسے آپس میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، کچرے کو ڈسٹ بن میں ڈالنا چاہیے،
लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना। पानी को जाया होने से बचाना चाहिए। बूढ़ों, खवातीन, बच्चों और माजूरों को पहले मौका देना चाहिए। एक गंदगी तो कचरा होती है जो हम कहीं भी फेंक देते हैं, और दूसरी गंदगी ये है कि चलते फिरते मुंह में जो भी हो उसको कहीं भी थूक दें, जिसे स्पिट करना भी कहते हैं। बच्चे के मुंह में बबल हो तो वो जमीन पर थूक देते हैं। बड़े आदमी पैदल चल रहे हो तो दीवार को पान की पीक वगैरह से गंदा कर देते हैं। सफर कर रहे हो तो सफर चाहे बस का हो, गाड़ी का हो या बाइक का हो, पिचकारी मारकर कभी रोड को तो कभी किसी इंसान पर ही फेंक देते हैं। जब आप घर में हर जगह नहीं थूकते और बेसन की तरफ जाते हैं तो बाहर भी इसका ख्याल रखना चाहिए। नुकसान देने वाली चीजों को खाना वैसे ही बुरी बात है, और वैसे ही किसी भी जगह पर थूक देना तो उससे भी बुरी आदत है। हम इस बात का ख्याल तो करें, हमारे थूकने से किसी के कपड़े खराब हो सकते हैं। इसकी वजह से सामने वाला नाराज भी हो सकता है। जब लोग पान, छालिया, गुटखा वगैरह खाते हैं तो पिचकारी भी लाल रंग की होती है और उनके निशान हो जाते हैं। इन चीजों से अपने आप को बचाएं। आप खुद को एक अच्छा इंसान बना पाएं और जिम्मेदारी को समझने और पूरी करने में अपना किरदार अदा करें, क्योंकि ये गली, रास्ता, रोड हमारे चलने फिरने के लिए होते हैं। इस तरह पार्क होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं, स्कूल होते हैं, अस्पताल होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, बाजार होते हैं, जहाँ इंसानों का आना जाना होता है, जिसे अवामी मकामात कहते हैं और इंग्लिश में पब्लिक प्लेस कहते हैं। आप कभी भी कहीं भी पब्लिक प्लेस पर स्पिट ना करें, दीवारों को खराब ना करें। घर हो या गली हो या रोड, हर जगह साफ सुथरी लगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हमारे आदिल भाई ने आज हमें बहुत ही प्यारी इन्फॉर्मेशन दी। सेगमेंट सिविक सेंस में आज किसके बारे में बताया आदिल भाई ने? बताएंगे मुझे कोई? क्या क्या सीखा आज हमने इस सेगमेंट से? अगर आपने गौर सुना होगा तो आप बता देंगे। चलिए 2-3 पॉइंट ही बता दें। चलिए आप बताएं। माशाअल्लाह। हमें दीवार पे गुटखा नहीं थूकना चाहिए, हमें रोड पे थूकना चाहिए गुटखा। हाँ, वही पान की पीप। जी आगे। और कुछ? गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। चिंगम रोड पे नहीं फेंकनी। हाँ माशाअल्लाह। चिंगम हमें रोड पे नहीं फेंकनी चाहिए। बाद उसे खाते हैं, शरारती होते हैं तो वो रोड के बीच में ही फेंक देते हैं, मतलब किसी के पैर में चिपक गई तो फिर मसला हो जाता है। जी तो आप कुछ बताना चाह रहे हैं? जी। बड़े लोग गुटखा मावा फेंक कर गली के पास फेंक देते हैं, किसी की दीवार पर फेंक देते हैं तो दीवार गंदी हो जाती है और बच्चे बबल खाते हैं, ये सब। इसके अलावा कुछ दूसरे पॉइंट तो बताएं। जब कचरा हम फेंके तो रोड में नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकें फिर? कचरा दान में, डस्टबिन में फेंकें। बिल्कुल, दिल भाई ने ये बताया कि जब कचरा फेंकने लगे हैं तो डस्टबिन में फेंकें, रोड के बीच में नहीं फेंकें। या ऐसा होता है, और पान पिचकारी से तो लोगों के कपड़े भी गंदे हो सकते हैं, तो ये हमें इससे बचना ही चाहिए। जी तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट जानिब, और जिसका नाम है आए दुआ याद करते हैं। बच्चों की शान, बच्चों की शान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हम दाखिल हो चुके हैं अपने प्यारे से सेगमेंट आए दुआ। जी हाँ, आए दुआ याद करते हैं हमें। और आज जो हम दुआ सीखेंगे वो है मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। चले आए, पहले मैं दोहराता हूँ फिर आपको याद भी कराऊंगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। चलिए एक और मरतबा दोबारा दोहराता हूँ। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। आखिरी मरतबा दोहराता हूँ, फिर आपको इंशाअल्लाह याद भी कराऊंगा। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। चले आए इस दुआ को अब याद भी करते हैं। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। किस किस को याद हो गई?
سنیں چلیں ران بھی بولنے سننا بھائی کسی سنیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور کون سننا چاہے گا؟ نہیں آپ کو نہیں لے سکتے. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ماشاء اللہ. جی آپ سنیں. اللہم افتح لی ابواب رحمتی. ماشاء اللہ. چلیں اب اس کا ترجمہ بھی یاد کرتے ہیں. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے اللہ پاک، اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. کھول دے. کون کو سننا چاہے گا؟ قرآن میں آپ کو کہہ دو گے. ماشاء اللہ. جی اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے کھول دے. آپ کوئی مسٹیک کر رہے ہیں. اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. درست یہ ہے. اور کون سنائے گا؟ جلدی سنائیں. اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. بہت شکریہ رحان بھائی آپ نے آج ہمیں دعا کری اور آج ہمارے رحان بھائی نے دعا کری ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سبیحہ طاریہ ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہی ہوں. مبین بھائی آپ کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز میں. کرز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ جواب درست ہے. جی نیکسٹ کال. نام فضان رضا ہے اور میں شیخ پورہ سے عرض کر رہا ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے عید کی نماز میں. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ. عید کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ کیا سوال کیا تھا؟ کون سی نماز میں؟ 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور وہ سال میں 2 باری پڑھی جاتی ہے. جواب ہے عید کی نماز. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج کا پروگرام بچوں کی شام ہم نے کرا اور الحمدللہ مختلف سیگمنٹ شامل کرے, دعا بھی یاد کری. تو امید ہے آپ کو ہمارے پروگرام سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب اجازت چاہتے ہیں آپ سے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دعا میں یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل. مدنی چینل. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی. بچوں کی شام پھر آ گئی. بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ. آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا.